اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر میں نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا الذین اصطفینا من عبادنا، جو میرے بندوں میں سے میرے چنے ہوئے بندے تھے۔ کتاب کے وارث وہی بنتے ہیں جن کی اللہ کے ہاں چناؤ ہو جاتا ہے۔ یہ خوش نصیب نوجوان اگرچہ ظاہر میں معمولی کپڑے ہیں یا مشقتیں اٹھاتے ہیں، مگر ان کا مقام اللہ کے سامنے بڑا بلند ہے۔ ذرا غور کیجئے، آج مختلف لوگ صبح کرتے ہیں، کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے کپڑا رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، ہم اس کو درزی کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، لکڑی کو کاٹتا ہے اور جوڑتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، ہم اس کو کارپینٹر کہہ دیتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے اینٹ کو رکھ دیا، اینٹ کو دوسری اینٹ سے جوڑتا ہے، ہم اسے میسن کہتے ہیں، وہ مکان تعمیر کرتا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، وہ لوہے کے پرزوں کو کھولتا ہے، پھر لوہے کو جوڑتا ہے، اس سے اس کا گزران ہوتا ہے۔ آج کسی کے سامنے کچھ رکھا، کسی کے سامنے کچھ رکھا۔ عزیز طلباء، سلام کرتا ہوں آپ کی عظمت کو۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، اللہ آپ کی جھولی میں اپنا قرآن رکھ دیتا ہے، آپ کی جھولی میں اپنے محبوب کا فرمان رکھ دیتا ہے۔ آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اصحاب صفہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ میرے بندو کیا لے کر آئے؟ اس وقت یہ طلباء بھی کھڑے ہوں گے، اللہ ہم علم و عمل میں ان کے پیچھے تو نہ چل سکے جیسے چلنا چاہیے تھا، مگر میرے مولا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوششیں تو ہم سے کی تھی۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، ہمارا قیامت کے دن یہی آسرا ہے۔ اللہ ہمیں طالب علموں میں شمار کر لے۔